السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الطہارہ اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء اعرابی، اعراب اور اعراب کیا فرق ہے دونوں میں؟ کون بتائے گا؟ اعراب اور اعراب۔ اعراب کہتے ہیں دیہاتی کو، ٹھیک ہے، جو کسی بستی میں گاؤں میں رہتا ہے، اور اعراب کہتے ہیں رفع نصب جر کو، زیر زبر پیش کو۔ تو دیکھیں زیر زبر سے معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وضو، وضو، وضو آپ نے جانا، اعراب، اعراب آپ نے جانا۔ تو ایک دیہاتی آیا، فبالا اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں۔ طائفہ کہتے ہیں کنارے کو، ایک کونے کو، ایک جانب کو۔ تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، یار اسے جگہ نہیں ملی، اور نو مسلم تھا۔ ابتدائی اسلام جو اس قبول کرنے والے مسلمان تھے، احکام شریعہ سے ابھی اتنا ان کو آشنائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تو اب مسجد کا کیا تقدس ہے، مسجد کا کیا مقام ہے، یہ اب تک علم کے اندر یہ بات راسخ نہیں ہوئی تھی۔ پیشاب لگا، جگہ نظر نہ آئی تو مسجد کے کونے میں ہی پیشاب شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا۔ ظاہر ہے جن کو پتا تھا، جو اس چیز سے روشناس ہو چکے تھے، جو اس چیز سے واقف ہو چکے تھے، انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا انہیں کہ تم پتھر مت اٹھاؤ، تم ڈانٹو مت، جھڑکو مت۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے پورا کر دیا اپنا پیشاب، جب پیشاب پورا کر دیا، پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، کس کا؟ بذنوب، برتن کا۔ اب دیکھیں ذنوب اور ذنوب کتنا فرق ہے۔ ایک لفظ ہے ذنوب، ذال کے زبر کے ساتھ، ایک ہے ذال کے پیش کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے۔ ذنوب کہتے ہیں برتن کو، اور ذنوب کہتے ہیں گناہ کو۔ تو میں نے تین لفظ آپ کو بتائیں، اور ان تینوں میں دیکھیں صرف زبر زیر پیش کے فرق کے ساتھ معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک ہے وضو، برتن کو کہتے ہیں، لیکن جب پڑھیں گے وضو، پانی ہو گیا، وضو پڑھیں گے، وضو تو کسے کہتے ہیں؟ وضو برتن، وضو پانی، اور وضو عمل کو کہتے ہیں۔ اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، اعراب رفع نصب جر زیر زبر پیش کو کہتے ہیں۔ اور یہاں جو لفظ ہے ذنوب برتن کو کہتے ہیں، اور ذنوب گناہ کو کہتے ہیں۔
اس لیے بڑا احتیاط، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ جب عربی بالخصوص حدیث پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو زیر زبر کی غلطی جو ہے معنی کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا برتن کا پانی کے، فَأُحْرِقَ عَلَيْهِ، اس پانی کو بہا دیا گیا اس پیشاب پر. پیشاب تو ظاہر ہے زمین میں چلا گیا، اس پیشاب والی جگہ پر پانی کو بہا دیا گیا. دیکھیں ایک آدمی ہے جس سے انجانے میں، یعنی اس کو علم نہیں ہے غلطی ہو جائے، اور ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہے، تو دونوں کا رویہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا. ایک بندے نے اسے پتہ نہیں تھا غلطی کر لی، اور دوسرا بندہ اسے پتہ ہے، تو دونوں کا رویہ ایک جیسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کے بارے میں جب یہ بات معلوم ہو کہ اس بیچارے سے غلطی ہوئی ہے. آواز کٹ رہی ہے. تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ شخص جس سے یہ غلطی ہوئی نو مسلم ہے، ٹھیک ہے. اس صحابی سے، صحابی ہے ظاہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کو دیکھا صحابی ہے، نئے نئے مسلم تھے، نئے نئے اسلام کو قبول کیا، اور ان سے ہوئی یہ غلطی، اور یہ غلطی بھی جان بوجھ کر نہیں، انجان میں. پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا گناہ. تو یہ غلطی ہوئی ان سے، سرزد ہوئی. اب کیا ہوا؟ دوسرے صحابہ کو پتا تھا یہ غلطی ہے، تو انہوں نے روکنے کے لیے غصے کا اظہار کیا، پتھر اٹھا لیے، زبان سے سخت جملے کسنا شروع کر دیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رویہ اختیار کیا بہت ہی زبردست تھا، بہت ہی زبردست. دیکھیں دونوں رویوں میں تبدیلی دیکھیں. آپ سے اگر غلطی ہوتی ہے، آپ کو پتا نہیں تھا، اور میں بھی وہی رویہ اختیار کروں، نتیجہ پتا کیا ہوگا؟ نتیجہ دشمنی کی صورت میں پیدا ہوگا، نفرت کی صورت میں پیدا ہوگا، پھر اصلاح نہیں ہوگی وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، بلایا اپنے قریب، صحابہ کو کہا چھوڑ دو، کوئی برا بلا نہ کہے، پتھر پھینک دو. آپ نے پانی منگوا کر کہا اس سے صاف کر دو، اس پہ پانی بہا دو. اس نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے قریب بلایا اپنے اور کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ذکر اذکار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ اسے پاک کیا جائے گا، اسے گندا نہیں کیا جاتا. بڑے پیار محبت سے سمجھایا. اس صحابی کے پتہ کیا الفاظ تھے؟ ما رأیت معلما قبلہ قط ولا بعدہ، اس جیسا میں نے معلم، استاد اور مربی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ اس جیسا دیکھا جائے گا، نہ اس جیسا میں نے کبھی دیکھا ہے. ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی. دوبارہ غلطی نہیں دہرائی. اچھی تربیت ہوگی نا، دوبارہ غلطی نہیں دہرائی، ورنہ کیا ہوتا؟ نفرت سے دیکھ رہے ہوتے، غلطی ہو جائے نا، انجانے میں غلطی ہو جائے تو کیا قصور، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اگلی نماز آئی، اگلی نماز میں میری آواز تو صحیح ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، ایک طرف بڑا پیار محبت والا لہجہ تھا، دوسری طرف بڑی سختی تھی صحابہ کرام کی طرف سے. اگلی جب نماز آئی تو اس نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اس صحابی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. دعا پتہ کیا کی؟ اے اللہ، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ ہم کسی پر رحم نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس شخص نے ان سے سختیاں دیکھی تھی، کسی نے پتھر اٹھایا اور کسی نے برا بلا کہا. سختیاں جب دیکھی
تو یہ سختیاں تو ظاہر ہے انسان کو دور کر دیتی ہیں، اس لیے اس سختی کی وجہ سے وہ ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کی. اللہ کے رسول نے بڑے پیار محبت کے ساتھ سمجھایا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سمجھایا، آپ نے دوبارہ سمجھایا. آپ نے کیا کہا؟ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، اے صحابی تو نے ایک وسیع چیز کو جو بہت وسیع ہے اس کو بہت ہی سکیڑ دیا، محدود کر دیا. سب کے لیے دعا کرو، دعا تو سب کے لیے ہونی چاہیے. لیکن بات سمجھے آپ، سختی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوری. اور شفقت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قربت، پیار محبت. نفرت سختی سے بڑھتی ہے اور قربتیں پیدا ہوتی ہیں نرمی کے ساتھ. اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس سے غلطی کی وجہ کیا ہے، وجہ جانے بغیر آپ چڑھ نہ دوڑیں، پہلے کوشش کریں جاننے کی، یار اس سے غلطی ہوئی کیوں ہے. اور جب پتہ چل جائے اس کے بعد سمجھائیں، تنہائی میں، سب کے سامنے ذلیل نہ کریں، سب کے سامنے ذلیل نہ کریں. اور یہاں کیا ہوتا ہے، یہ بھی پتا ہے بیچارے سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو پتا نہیں تھا، اس کے بعد پھر جو برا بلا ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. اب حدیث کے کچھ نکات لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ، زمین پر اگر کوئی پیشاب کر دے، نکات کے مسائل نہیں، حدیث کے مسائل. زمین پر اگر کوئی پیشاب کر دے تو اس پر پانی بہا کر پاک کیا جا سکتا ہے. آپ مسائل لکھیں، مسائل. زمین پر اگر کوئی پیشاب کر دے تو اس پر پانی بہا کر اسے صاف کیا جا سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر، اس فرق کو سمجھیں. اگر وہ مٹی ہے نا تو ظاہر ہے جب پیشاب ہوا تو پانی، وہ پیشاب جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ مٹی کے اندر چلا گیا. اوپر سے جب پانی بہائیں گے تو وہ صاف ہو گئی، اوپر سے جب پانی بہایا تو وہ کیا ہو گئی؟ صاف ہو گئی. لیکن اگر کسی نے ماربل پر کر دیا ہے، ٹائل پر کر دیا ہے، تو اب تو ماربل یا ٹائل اس پانی کو جذب تو نہیں کریں گے، وہ پانی سوکھے گا تو نہیں، پانی وہیں پڑا رہے گا. تو اس پر پانی ڈالیں گے تو پیشاب مزید بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا. تو طریقہ کار یہ ہے کہ اسے کسی کپڑے کے ساتھ صاف کیا جائے، اس کے بعد پھر صاف کپڑا، پھر گیلا کپڑا مار کر اس کے اثرات کو ختم کر دیا جائے، یا پھر بالٹی کے ذریعے آپ بہا کر، پانی بالٹی بہا دیں اور اسے دھو کر صاف کر دیں فرش کو. کپڑے کو دھو دیا جائے صاف ہو جائے گا، کارپیٹ کو دھو دیا جائے صاف ہو جائے گا. پانی بہا کر بار بار پانی بہایا جائے اور اسے سکھا دیا جائے. دوسرا مسئلہ، مساجد کا احترام کیا جائے، انہیں نجاست سے بچایا جائے. مساجد کا احترام کیا جائے اور انہیں نجاست سے بچایا جائے.
कारपेट को पाक करने का तरीका धोबी के पास होगा, मेरे पास तो यही है कि पानी डालकर एक दो दफा उसे साफ कर लिया जाए, बाकी सही तरीके से तो धोबी कर सकता है। नहीं बदलना क्यों है, धोबी से धुलवा लें उसको। नंबर 3, तीसरी चीज, तीसरा मसला, उसमें पानी बहाने की कोई हद तो नहीं है, बस आप मुतमईन हो जाएं, तसल्ली हो जाए, बस काफी है। तीसरा मसला, पेशाब करते वक्त, पेशाब करते दौरान, पेशाब करते हुए किसी को रोकना दुरुस्त नहीं है। पेशाब करते हुए दरमियान में किसी को रोकना दुरुस्त नहीं है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने, अगर गौर करें, हालांकि आपके सामने मस्जिद में पेशाब कर रहा है, मस्जिद में पेशाब कर रहा है, अब आपने मना नहीं किया। आप जानते हैं इसके पीछे 3 राज थे, 3 राज। नंबर 1, पेशाब करते वक्त दरमियान में किसी को अगर रोक दिया जाए, आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तिब्बी एतबार से यह नुकसानदेह चीज है, उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह। दूसरी बात यह है, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह, अब मस्जिद की सिर्फ एक जगह खराब है, जब वो भागेगा तो मस्जिद का दूसरा एरिया भी खराब होगा। ठीक है। तीसरा ये, उसका लिबास भी खराब हुआ, जगह भी खराब हुई और मुतनफिर भी हो गया। जब वो भागेगा मस्जिद को भी खराब करेगा दीगर जगह, और उसके बाद लिबास भी खराब हुआ, सेहत को नुकसान भी पहुंचा, और उसके बाद फिर नफरत भी पैदा हो गई। यार मुझसे ये गलती हो गई थी, चलो गलती कर दी थी, अब तो कर दिया ना पेशाब, अब रोका क्यों जा रहा है, अब क्यों रोका जा रहा है, तो उस काम को होने दो। अब इससे दरमियान में रोकना टोकना नहीं चाहिए जब एक अमल हो चुका है। लेकिन ये बात हर जगह फिट नहीं होगी, ये बात हर जगह फिट नहीं होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से ये कि उसे फौरन रोकना होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कि एक नुकसान हो चुका है, अब उसके बारे में डांटना या उसको वैसा करना ये फायदेमंद नहीं होता। आजकल की जो मसाजिद में वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं वो मस्जिद की हुदूद में नहीं है, मस्जिद का हिस्सा नहीं होता, वो उसको मस्जिद नहीं कहते, वो मस्जिद से बाहर ही है। मस्जिद का एरिया वो होता है, 4 दीवारी होने के बाद ये मतलब नहीं होता कि वो मस्जिद बन गई है। जहां जूते उतार कर आप दाखिल होते हैं वहां से मस्जिद शुरू होती है। ठीक है, तो ये तीसरा मसला था, पेशाब करते हुए किसी को दरमियान में नहीं रोकना चाहिए, यह तिब्बी एतबार से नुकसानदेह। पेशाब करते वक्त दरमियान में किसी को रोकना नहीं चाहिए, यह तिब्बी एतबार से नुकसानदेह है। नंबर 3, नंबर 4, नबी इस्लाम का एक देहाती के साथ इंतहाई ज्यादा नरम रवैया इख्तियार करना। बावजूद उसके कि उससे एक बड़ी गलती सरजद हुई थी, नबी इस्लाम का एक देहाती के साथ बड़ा नरम रवैया इख्तियार करना, बावजूद इसके कि उससे
ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی تھی، بڑی غلطی کا ارتکاب ہوا تھا، اس لیے ہمیشہ غلطی کو دیکھ کر ری ایکشن نہیں ہو جانا چاہیے. غلطی دیکھی اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، نہیں. آپ کے اندر یہ حکمت ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ اس غلطی کے پیچھے سبب کیا ہو سکتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ اور فیصلہ فوراً سنا دینا، اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. تو تدبر، حکمت، بصیرت سے اگر فیصلہ کیا جائے تو اس کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں. نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی اور دور اندیشی کا علم ہوا. نمبر 5، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمت عملی اور دور اندیشی کا علم ہوا. دور اندیشی کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس عمل کو دیکھ کر ہی فیصلہ نہیں کر دیا، آپ نے نتائج دیکھے، اس کے نتائج کیا آ سکتے ہیں. اس وقت اگر یہ ری ایکشن دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا، نرمی کی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا. دور اندیشی ہونی چاہیے بندے کے اندر، آگے کے حالات پر اس کی نظر ہونی چاہیے، اپنے فیصلوں کے نتائج پر بھی، اپنے فیصلوں کے نتائج پر بھی اس کو نظر رکھنی چاہیے اور اتنا دور اندیش ہونا چاہیے. نمبر 6، لا علم شخص کو پیار محبت سے سمجھایا جائے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لا علم شخص کو یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے، اگر نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا جائے تو اس کے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں، یعنی اچھے اثرات نکلتے ہیں. نکلے نا، صحابی سمجھ گیا اور اس کے بعد کبھی اس عمل کو دوبارہ نہیں دہرایا. نمبر 8، نمبر 7 ہے، چلے 7. جی، بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص نے نبی علیہ السلام کی نرمی کو دیکھ کر اس شخص نے نبی علیہ السلام کی نرمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی، یہ دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدن اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا.
اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا. اسے اندازہ لگائے، حسن سلوک کی وجہ سے دعا کر دی، اور جنہوں نے سختی کی تھی ان کے لیے کیا کہا؟ اے اللہ اس پر رحم نہ کرنا. اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں تو انہیں معاف کریں، ان کے لیے نرمی کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، شفقت پیدا کریں، وسعت پیدا کریں، اور لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے. معافی یعنی دعا کے حصول کے لیے سب سے بہترین فارمولہ کیا ہے؟ معاف کر دیں. آپ غلطی کی ہے، میں معاف کرتا ہوں تمہیں، کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں. یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ غلطی کی تم نے، 4 گالیاں دیں گے، 2 تھپڑ لگائیں گے، اس کے بعد نکل جا. اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا ہی نہیں کرتا. تیرے لیے بد دعا کے علاوہ اور کیا نکلے گا؟ اس لیے نرمی پیدا کریں، وسعت پیدا کریں اپنے اندر، گنجائش پیدا کریں اپنے اندر، معاف کریں لوگوں کو، اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا بن جائیں. لوگوں کو کچھ دینا شروع کر دیں، کچھ دینا شروع کر دیں. لیتے تو بہت کچھ ہیں، آپ دیں گے، وہ کچھ دے نہ دیں تو دعا ضرور ملے گی. کیا دے سکتے ہیں آپ؟ وقت دیں ان کو، قیمتی مشورے دیں ان کو، اپنے مال سے ان کی مدد کریں، اپنی تعلیم اور تعلم کے ذریعے ان کی مدد کریں، دکھ درد میں ان کا ساتھی بنے، بس مدد کریں ان کی. آپ مدد کا جو بھی اللہ نے آپ کو امکانی راستہ دیا ہے نا، آپ اس کے ذریعے ان کی مدد کریں. کچھ بھی ہو جائے آپ جو ہے معاف کر دیں. بس لوگ کہنا غلط آپ ہی ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں غلط ہوں بھائی، آپ ٹھیک ہیں، بس کافی ہے. ہم ثابت کر رہے ہوتے غلط تم ہو، ہم نہیں ہو. انا عربی میں انا یعنی میں، عربی میں انا، اردو میں میں. انا اور میں یہ بہت خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے. جب انسان اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے نا، اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں سکون اور خوشی نہیں پا سکتا. یقین جانے خوشی وہ ہے جب آپ کسی دوسرے کو خوش کر دیں. خوشی وہ ہے جب آپ کسی دوسرے کو خوش کر دیں. یہ خوشی، اس خوشی کو حاصل کریں. ٹھیک ہے جی. ایک حدیث سے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے مسائل پر انشاءاللہ لکھوا دیں گے بعد میں آپ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت والی 5 چیزیں، امور فطرت یعنی 5 ہیں وہ. اچھا اس حدیث میں 5 ہیں، ٹھیک ہے، اس حدیث میں 5 ہیں امور فطرت، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق فطرت سے ہے. فطرت کے بہت سارے معنی ہیں. نمبر 1 انبیاء کی سنت، سنت الانبیاء، حدیث نمبر ہے 27. فطرت کا ایک معنی ہے انبیاء کی سنت. دوسرا جو انسان کی طبیعت اور ودیت کے اندر اللہ نے شامل کر دی ہے چیز، انسان کا مزاج بنا دیا ہے، وہ انسان کی خلقت کا حصہ بنا دیا ہے. یہ انبیاء کی سنت، سنت قدیمہ، پرانی سنت جو ہر نبی اور ہر امت کے لیے تھی، اس کو فطرت کہتے ہیں. تو امور فطرت 5 ہیں، ویسے تو بہت ہیں لیکن اس حدیث میں اہم ترین 5 ہیں. الختان، ختنہ کرانا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جتنا جلدی ہو سکے اس کی شرمگاہ پر
ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کو کاٹ دیا جائے تو اس کو ختان کہتے ہیں، نہیں ختنہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کا ظاہر ہے جو راز ہے وہ انسان کی صحت پر مشتمل ہے. اگر انسان گوشت کے اس ٹکڑے کو جو شرمگاہ کے اوپر ہوتا ہے بچے کے میل کے اسے نہ ہٹائے تو پیشاب کے قطرات کا جمع ہو جانا اور اسی طرح جو منی ہے مزی ہے اس مادے کا وہاں رک جانا اس انسان کی صحت کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہا کہ ختنہ. الحمدللہ. والاستحداد، استحداد کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا، لوہا استعمال کرنا زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے. حدید لوہے کو کہتے ہیں. لوہا استعمال کرنا یعنی اس طرح استعمال کرنا، بلیڈ استعمال کرنا. اصل چیز ہے ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا. اس کے لیے آپ بلیڈ استعمال کر لیں، اس کے لیے آپ ریزر استعمال کر لیں، اس طرح استعمال کر لیں، کیمیکل استعمال کر لیں. یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. بلوغت کی نشانی ہے زیر ناف بال آ جائیں. ایک جیسے بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے صاف کرے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. پھر وہ کیمیکل ہے، کیمیکل سے صاف کرنا چاہے تو کر لے صاف. اصل چیز ہے صفائی. قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، مونچھے کترنا، کاٹنا. مونچھوں کے تعلق سے دو الفاظ حدیث میں آتے ہیں. ایک ہے مونچھ کو مونڈنا یعنی بلیڈ استعمال کریں آپ، دوسرا ہے اسے کاٹنا. زیادہ تر حدیث اور زیادہ عمل صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مونچھوں کو کاٹنا ہے، نہ کہ اسے بلیڈ لگا کر مونڈ دیا جائے. تو کس کا معنی ہے اسے پست کرنا، چھوٹا کرنا. تقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا. اظفار ناخن کو کہتے ہیں، تقلیم کا معنی کاٹنا. تو ناخن کاٹنا. مونچھے جو ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے، اس کو چھوٹا کیا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے. داڑھی بڑھائی جائے، مونچھے کاٹی جائے. کچھ ہمارے یہاں نئی مخلوق ہے، نئی مخلوق، اس کے نہ سر کے بال ہوتے ہیں، نہ مونچھے ہوتی ہیں اور نہ داڑھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں. ہمارے حساب سے نہ وہ مردانہ ہے نہ وہ زنانہ ہے، بلکہ وہ درمیانہ ہے. تو بہت ہی اپنے آپ کو اونچی شخصیت سمجھتے ہیں، لیکن اصل مرد کا حسن جو ہے، اصل مرد کا جو حسن ہے وہ داڑھی میں ہے اور مونچھ میں. مونچھے چھوٹی ہو داڑھی بڑی ہو، یہ حسن ہے. اور عورت کا حسن کیا ہے کہ اس کے سر کے بال بڑے ہیں تو اس کے چہرے پر نہ مونچھے نہ داڑھی ہے. نتف الابط کا مطلب ہے بغلوں کے بال کو اکھیڑنا. نتف کا معنی ہوتا ہے اکھیڑنا. ٹھیک ہے. تو بالوں کو اکھیڑنا، اصل تو یہ ہے کہ بالوں کو اکھیڑا جائے. اچھا، بالوں کو جب اکھیڑتے ہیں تو اس کا فائدہ پتا کیا ہے؟ ایک دفعہ تکلیف ہوگی، اس کے بعد بال کم آئیں گے اور بہت ہی نرم ہوں گے. لیکن اگر آپ بلیڈ استعمال کرتے ہیں، اس طرح استعمال کرتے ہیں، آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، کیمیکل استعمال کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. اصل مقصود صفائی ہے. تو یہ امور فطرت کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے. 40 دن کے اندر، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے پہلے سے صاف کرنا ضروری ہے. خطرہ تو ایک بار ہی ہوگا. اس کے بعد جو ہیں بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ناخن ہیں، مونچھے ہیں، ان کو انسان جلد از جلد کاٹے. 40 دن کا ایک وقت مقرر کیا ہے شریعت نے 2 چیزوں کے تعلق سے بالخصوص، بلکہ 3 چیزوں کے تعلق سے. ایک ناخن ہے، بغلوں کے بال ہیں اور زیر ناف بال ہیں. 40 دن کے اندر اندر اسے کاٹنا ہے، ختم کرنا ہے. اگر ایسا نہ کیا تو انسان گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس پر تفصیل جو ہے آگے آئے گی. اگلی حدیث پر اس کے مسائل بھی لکھوائیں گے اور تفصیلاً بات بھی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں، عورت کے لیے بھی اجازت ہے، وہ ریزر استعمال کرے یا بلیڈ استعمال کرے یا کیمیکل استعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. اصل چیز ہے صفائی، صفائی ہونا چاہیے. جی ہاں، مخصوص ایام میں ناخن کاٹے ہیں، آپ بالوں کی صفائی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، اصل تو میں نے بتایا صفائی کرنا ہے، اصل مقصود صفائی ہے، وگرنہ شریعت نے کوئی چیز فکس نہیں کہ اسی سے کریں گے آپ. مقیم ہے، مسافر ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے. جی ہاں بالکل. جی ہمارا نماز نہیں پڑھنی چاہیے. داڑھی کی کوئی مقدار نہیں ہے، داڑھی کو معاف کرنا بس شریعت کا حکم، یہ کیسے معاف کر دیں آپ، اس کی شریعت نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی، صرف ایک بات بتائی ہے کہ آپ داڑھی کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں آپ کے سوالات لیں گے انشاءاللہ.